ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ جنوری کی 3 اور رجب کے 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے راج نواس کرگل میں ضلع کرگل کے مختلف عوامی وفود سے ملاقات کر کے ان کے مسائل و مطالبات سے آگاہی حاصل کی. اس موقع پر ہل کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین نے بھی ایل جی لداخ سے ملاقات کی. ہل کونسل کرگل کے وفد نے لداخ کے اکثریتی علاقوں میں بولی جانے والی زبان پرکی اور بلتی کو لداخ کا آفیشل لینگویج بنانے کی مانگ کی، جس پر ایل جی نے سنجیدگی سے غور کرنے کا یقین دلایا. اس کے علاوہ کوارڈینیشن کمیٹی شکر چکتن و شرگول کے چیئرمین کاچو شمیم کی قیادت میں ایک وفد نے ایل جی سے ملاقات کر کے علاقے شکر چکتن کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا. اسی طرح کرکچو گاؤں کے ایک وفد نے ایل جی سے ملاقات کر کے کرکچو کے سیب کو جی آئی ٹیگ اجرا کرنے اور کرکچو میں لفٹ اریگیشن سکیم تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا. اس کے علاوہ کرگل لٹری سوسائٹی نے بھی ایل جی لداخ سے ملاقات کر کے پرگی اور بلتی کو یوٹی لداخ کے آفیشل لینگویج قرار دینے کا مطالبہ کیا. ان مطالبات کو نظر ثانی کرنے کا ایل جی مشرا نے یقین دلایا. سب ڈویژنل مجسٹریٹ زنسکار نے تحصیلدار زنسکار کے ہمراہ آج سب ڈویژن کے مختلف دفاتر کا اچانک معائنہ کیا تاکہ سرکاری دفاتر میں ملازموں کی کارکردگی اور جواب دہی کو بڑھایا جا سکے. اس دورے کا مقصد عملے کی حاضری کا جائزہ لینا اور زنسکار کے رہائشیوں کو عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنانا تھا. دورے کے دوران تحصیلدار آفس، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، زونل ایجوکیشن آفس، بی ڈی او آفس، انجینئرنگ سیکشن، آر اینڈ بی آفس، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آفس، پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آفس، ٹورزم آفس وغیرہ میں جا کر کارکردگی کا معائنہ کیا. سی ایچ سی پدم میں دورے کے دوران انہوں نے ضروری ادویات، طبی ساز و سامان اور مریضوں کے دیکھ بھال کی سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لیا. معائنے کے دوران دیکھا گیا کہ بعض دفاتر میں ملازموں کی غیر حاضری کے سبب ضروری خدمات کو متاثر کر رہی ہے. اس پر سختی سے اقدام اٹھاتے ہوئے ایس ڈی ایم نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو غیر حاضری ملازموں کے نام وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرنے کی ہدایت دی. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل الحاج قاسم سلیمانی کی شہادت کی 5ویں برسی کی مناسبت پر جامعہ فاطمہ زہرا کیمپس رائے پر جموں میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات اور اساتذہ کے علاوہ جموں میں مقیم کرگل خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ان کو شاندار خراج عقیدت پیش کی اور ان کے ظلم کے خلاف مزاحمت اور امن کی خاطر دیے گئے قربانیوں کو اجاگر کیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا. اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -6.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -4.4، زنسکار میں -7.2 اور دراس میں -8.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. زوجلا اور دراس میں 2 جنوری کو ہوئی برف باری کے بعد سری نگر کرگل قومی شاہراہ کو کل ٹریفک آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. تاہم آج بی آر او کی طرف سے سڑک کو صاف کرنے کے بعد لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب یک طرفہ طور پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس دوران گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں.
نیوز ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے پاس 1 سال کا وقت کافی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت ہند کو ریاست کا درجہ جلد بحال کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا اور جس کی حکومت ہند کی طرف سے کافی پذیرائی ہوئی، لہٰذا اس کے بدلے میں جموں و کشمیر کے لوگوں کو بھی امید ہے کہ انہیں انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا صلہ ملے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوجوں کی جنگی جرائم کے نتیجے میں 28 فلسطینی شہید اور 59 زخمی ہو گئے ہیں۔ مرکزی غزہ میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی فوج کی بمباری میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں واقع المغازی کیمپ کے رہائشی مکان پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں جب غزہ جنگ 459ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس علاقے میں جنگی جرائم کے 5 واقعات انجام دیے ہیں، جن میں 28 فلسطینی شہید اور 59 زخمی ہوئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 45,581 افراد شہید اور 1,08,438 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔